برا انسان ہوگا وہ، کتنا برا، تم خود سوچنا کتنا برا انسان ہوگا جو انسان اپنی ماں کے اوپر غلط نظر رکھے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے؟ کتنا برا انسان ہوگا وہ، خود سوچو کتنا برا انسان جو اپنی ماں پر غلط نظر رکھے، جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اشارہ سمجھ رہے؟ تم نے دیکھا کبھی انسان کوئی ایسا؟ میں بتاؤں، اور اگر کوئی ہو تو وہ توبہ کر لینا، آج توبہ کر کے اٹھے گا، اور اگر تمہارے دوستوں میں ہو تو اس کو بھی بتا دینا۔ وہ کون ہے تم نے نہیں دیکھا، مگر حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا۔ پوری دنیا کا کلام ایک طرف، مگر میرے نبی کا فرمان ایک طرف، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا کا فرمان، آقا فرماتے ہیں سنو ذرا توجہ رکھنا، کون ہے وہ جو اپنی ماں پر غلط نظر رکھے ایسا یا منہ کالا کرے؟ آقا فرماتے ہیں سود۔ کیا بولو؟ سود کا نام سنا ہوگا، بہت لوگ ہیں اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں، سود لیتے دیتے، یہ بیماری کافی چل رہی ہے، اس لیے میں نے یہ بات اٹھائی ہے۔ سود اس کا گناہ، نبی فرماتے ہیں اس سود کا جو گناہ ہوتا ہے اس کے 70 درجات ہیں۔ کتنے درجے ہیں اس کے؟ بولو بولو، آپ نیچے والا آپ بھی بولو، کتنے درجے؟ اور ایک حدیث میں آتا 73، دونوں حدیثیں بتا دی، کتنے بولو؟ 73 کا ذکر، اور ایک حدیث میں 70 کا ذکر۔ جو سود کا گناہ ہے اس کے درجات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، درجات، درجے سمجھ رہے؟ نبی فرماتے ہیں جو سود کھاتا، لیتا ہے، دیتا، سود کا کاروبار کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، سن لو، نبی فرماتے ہیں 70 درجے اس کے گناہ کے، ایک حدیث میں 73 درجے۔ اگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو تو اس سے توبہ کرا دینا، یہ حدیث سامنے لے آنا۔ نبی فرماتے 70 یا 73 درجے، میں 70 والی کم والی ہے جو کوئی بیان کرے دیتا ہوں۔ آقا فرماتے 70 درجات، مگر سنو ان تمام درجات میں، ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو، سمجھ رہے بات؟ ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ میری توبہ، سب لوگ ہاتھ لگا توبہ کرو، توبہ کرو، سب لوگ توبہ کرو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو۔ رکھ لو، اللہ سمجھ۔ نبی فرماتے ہیں ان 70 درجات بڑی آرام سے کھا لیتے ہیں لوگ، اس کو کاروبار بنا لیا بازار میں، چھپ چھپ کے کرتا ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مگر پیارے وہ میرا دشمن نہیں ہے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں، میں اس کا دوست ہوں، اسے اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ حدیثیں کئی پڑھ سکتا تھا، مگر جو مجھے آخری درجے کی یاد تھی میں نے ایک ہی پڑھا۔ 70 درجات ہوتے ہیں اس گناہ کے، ان میں سے جو چھوٹا والا درجہ، چھوٹا والا، ان 70 درجوں میں سے بولو چھوٹا درجہ ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ بیٹے کا منہ کالا کرنا۔ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، کتنا برا انسان ہوگا وہ، کتنا پاپی انسان ہوگا وہ، اندازہ لگاؤ۔
اگر تمہارے دوستوں میں ہو تمہیں ثواب ملے گا، یہ پیغام پہنچا دینا بغیر لڑائی جھگڑے کے، مصلحت کے ساتھ۔ تم جانتے ہو کیسے اس کو سدھار سکتے ہو، اس اندازے سے اگر تم سدھارو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دوسری ایک بات اور اٹھاتا ہوں، پھر میں اللہ ابھی امام حسین پاک کے آپ کی منقبت پڑھی جا رہی تھی، کتنے خوش ہو رہے تھے آپ۔ حضرت امام حسین پاک معلوم ہے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، مگر پیارے کتنی محبت کرتے ہو تم حضرت علی سے۔ کمیٹی والے مچل مچل جا رہے تھے، مگر سنو ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، اس میں شراب کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے بولو؟ شراب کا۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، تھوڑا ایک باریکی کی طرف چلتا ہوں، جیسے پیشاب ہے، پیشاب کیا ہے بولو؟ پیشاب۔ اگر پیشاب کسی کپڑے پر لگ جائے 1 درہم سے زیادہ، وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ناپاکی میں شراب بعض فقہا نے کہا ہے پیشاب کی طرح۔ سمجھ میں آ رہی کس کی طرح بولو؟ پیشاب کی طرح۔ کون انسان ایسا ہوگا جو پیشاب پی سکتا ہے؟ بولو پی سکتا کیا؟ نہیں پی سکتا۔ اور اگر کوئی پیشاب پیتا ہو اسے اپنی پلیٹ میں کھلاؤ گے، اس سے دوستی کرو گے، دسترخوان پہ اسے بٹھاؤ گے، اس کے ساتھ رہو گے، پوری کوشش جان لگا دو گے کہ اس کا پیشاب پینا چھوڑا دو۔ تو بعض فقہا نے کہا شراب ناپاکی میں پیشاب کی طرح ہے، تو جب شراب پی رہا ہے تو وہ گندا ہو رہا ہے جیسے پیشاب سے گندا ہوتا ہے، ناپاک ہو رہا ہے جیسے پیشاب سے ہوتا ہے۔ تو وہ کیسا مسلمان ہے جس منہ سے اللہ کا نام لے، رسول اللہ کا نام لے، حسن و حسین کا نام لے، ولیوں کا نام لے، اور اسی منہ پر شراب نہیں لگا سکتا۔ قرآن کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، اس کی شان نزول میں اس کے تحت ایک واقعہ چھوٹا سا لکھا، وہ حضرت علی کا۔ حضرت علی خود فرماتے اس آیت کے شان نزول میں، توجہ رکھنا، حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، کیا ہو بولو؟ تالاب، اس تالاب میں پانی ہو، اب اس تالاب میں شراب ڈال دی جائے، شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، قائم ہے اس پانی میں، تالاب میں شراب کے چند قطرے پہنچ گئے، وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے۔ ایک وقت آتا ہے نا تالاب خشک ہو جاتا ہے، پانی خشک ہو جائے اور اس زمین پر گھاس اگ آئے، گھاس جم آئے۔ اب تو سمجھ گئے، گھاس نکل آئے تو حضرت علی فرماتے ہیں جن آقا علی سے آپ محبت کرتے ہو، آج توبہ کر کے اٹھنا جو شراب پیتے ہیں، شادیوں میں شراب پی جاتی ہے، بیئر کے نام پہ شراب پیتے ہیں، کچھ لوگ ڈانس بھی کرتے ہیں، بینڈ باجوں پر ناچا کرتے ہیں۔ حضرت علی سے محبت کرنے والوں سنو، آقا علی فرماتے ہیں اس تالاب میں شراب گر جائے، وہ پانی زمین میں چلا جائے، اس زمین پہ گھاس جمائے اور اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لے، میری بکریاں اس کو چارہ بنا لے، میری بکریاں کھا لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں۔ اللہ، تو شرابی کو کیسے پسند کر لیں گے؟
شرابی کو کیسے پسند کر لیں گے؟ یہ حضرت علی فرماتے ہیں شراب تالاب میں، تالاب پانی میں، وہ تالاب پانی زمین میں، اور زمین پہ گھاس گھاس بکریوں کے پیٹ میں سے دودھ، کتنی تبدیل ہوا، مگر تقوی کا عالم دیکھو۔ آئے آئے یہ آقا علی محبت کرنے والوں سنو، حضرت علی فرماتے ہیں میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا، دودھ بھی نہیں۔ آج کتنے لقمے ہمارے منہ میں حرام کے جا رہے ہیں، کتنے لقمے دوسروں کے جا رہے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی، اللہ نے تمہیں زمیندار بنایا ہے، زمین ہے، اناج ہو رہا ہے تو اس کا عشر نکال دینا، مدرسوں تک پہنچا دینا، تمہاری ذمہ داری ہے پہنچانے کی، ورنہ دوسروں کا حق جو 20واں حصہ ہوتا ہے نا وہ تم خود کھا رہے ہو۔ 1 روپیہ کھاؤ گے تو کہیں کہیں 100 کا دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، پاک صاف ستھرا کر کے کھاؤ، کسی کا حق مت کھانا، کسی کا حق مت مارنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کو تکلیف مت دینا۔ پیارے یہ بات اور سن لو، بس ختم کر رہا ہوں، حضرت کو بھی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے۔